بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی نویں قسط حصہ دوم لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ حصہ دوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی بعثت کا علاقہ بنیادی طور پر سرزمین مصر سے وابستہ رہا۔ آئیے اس سبق آموز واقعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پونجی رقم کی واپسی اور واپسی کا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ان بھائیوں نے غلہ خریدنے کے لیے جو رقم پونجی دی ہے وہ چپکے سے ان کے تھیلوں میں ہی رکھ دو، تاکہ جب وہ گھر جا کر اسے دیکھیں تو دوبارہ غلہ لینے آنے پر مجبور ہو جائیں۔ جب بھائی فلسطین پہنچے اور اپنا سامان کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقم بھی واپس مل گئی ہے۔ انہوں نے والد سے کہا، ابا جان، مصر کے بادشاہ نے ہم سے کہا ہے کہ اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غمزدہ ہو کر فرمایا، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ یوسف 64۔ بنیامین کی جوانگی اور والد کا پختہ عہد۔ جب غلہ ختم ہو گیا اور قحط نے شدت اختیار کی تو بھائیوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجنے سے پہلے اپنے بیٹوں سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ آپ نے فرمایا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر پختہ وعدہ نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب ہی گھیر لیے جاؤ۔ سورہ یوسف 66۔ آپ نے انہیں نصیحت کی کہ سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا تاکہ تمہیں نظر بد نہ لگے۔ بنیامین کی مصر آمد اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ آپ نے بنیامین کو تنہائی میں بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، پس جو برتاؤ یہ کرتے رہے اس پر غم نہ کھاؤ۔ سورہ یوسف 69۔ پیمانے کی چوری اور بنیامین کی گرفتاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ جب غلہ تول کر دیا گیا تو آپ نے شاہی پیمانہ سوا چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ ابھی قافلہ روانہ ہی ہوا تھا کہ شاہی سپاہیوں نے پکارا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے حیرت سے کہا، ہم چور نہیں ہیں، ہم یہاں فساد پھیلانے نہیں آئے۔ اگر تم کسی کے سامان سے پیمانہ نکال لو تو اس کی کیا سزا ہے؟ بھائیوں نے خود ہی کہا، جس کے سامان سے نکلے وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسے غلام بنا لیا جائے۔ جب تلاشی لی گئی تو پیمانہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا۔ بھائیوں کو سخت شرمندگی ہوئی اور انہوں نے یہاں بھی یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ایک بھائی یوسف نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی اور اپنے دل میں کہا، تم برے درجے کے لوگ ہو۔ بڑے بھائی کا انکار اور یوسف علیہ السلام کا انکشاف۔ بھائیوں نے بہت منت سماجت کی کہ ہمارے بوڑھے باپ کے لیے اسے چھوڑ دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے قانون کے مطابق انکار کر دیا۔ سب سے بڑا بھائی روبیل یا یہودا شرم کے مارے وہیں رک گیا اور دوسروں سے کہا، تم جاؤ، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک والد مجھے اجازت نہ دے۔ جب بھائی واپس آئے اور تیسری بار غلہ لینے پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے، ہم پر صدقہ کریں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے
کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی کانپ اٹھے اور حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا، قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ درگزر اور معافی۔ بھائیوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال ظرف کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف 92۔ کرتا بھیجنا اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو ان سے فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ سورۃ یوسف 93۔ جیسے ہی قافلہ مصر سے روانہ ہوا، سینکڑوں میل دور فلسطین میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس موجود لوگوں سے فرمایا، اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے بہکا ہوا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا، آپ تو ابھی تک اپنی اسی پرانی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بشارت اور معافی کی درخواست۔ جب خوشخبری دینے والا پہنچا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو آپ کی بینائی معجزاتی طور پر فوراً واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے فرمایا، میں جلد ہی اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصر میں داخلہ اور خواب کی تعبیر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان، جس میں تقریباً 72 افراد تھے، کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ آپ نے اپنے والدین کو گلے لگایا اور فرمایا، ادخلوا مصر بسلام انشاء اللہ، اللہ کے حکم سے امن و سلامتی کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا۔ اس وقت ان کے والدین اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ اس وقت کی شریعت میں تعظیمی سجدہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے والے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکومت اور قحط کی حکمت عملی۔ 1. غلے کی ذخیرہ اندوزی، خوشحالی کے 7 سال۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا اختیار ملا تو آپ نے پہلے 7 سالوں میں غلے کی ایک ایک بوری کو ضائع ہونے سے بچایا۔ آپ نے حکم دیا کہ غلہ سٹوں، بالوں سمیت ہی محفوظ کیا جائے تاکہ اس میں کیڑا نہ لگے اور وہ برسوں تک تازہ رہے۔ آپ خود نگرانی فرماتے اور بڑے بڑے گودام، سائلوز تیار کروائے جو پورے مصر میں پھیل گئے۔ 2. قحط کا آغاز اور عالمی بحران۔ جیسے ہی قحط کے 7 سال شروع ہوئے، نہ صرف مصر بلکہ شام، فلسطین اور گرد و نواح کے تمام علاقوں میں خشک سالی چھا گئی۔ لوگ بھوک سے تڑپنے لگے اور دور دراز سے غلہ لینے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی تقسیم کا ایک نہایت منصفانہ نظام بنایا۔ آپ نے قانون بنایا کہ کسی بھی شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیا جائے گا تاکہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو سکے۔ آپ خود دربار میں بیٹھتے اور ہر آنے والے کی ضرورت کا جائزہ لیتے۔ یہی وہ موقع تھا جب آپ کے بھائی پہلی بار آپ کے سامنے آئے۔ 3. قحط کے دوران مصری عوام کی حالت۔ کتاب میں ذکر ہے کہ قحط اتنا شدید تھا کہ لوگوں کے پاس غلہ خریدنے کے لیے نقدی پیسے ختم ہو گئے۔ پہلے سال لوگوں نے سونے چاندی اور زیورات کے بدلے غلہ خریدا۔ دوسرے سال لوگوں نے اپنے مویشی اور جانور دے کر غلہ لیا۔ تیسرے سال لوگوں نے اپنی زمینیں اور جائیدادیں ریاست کے نام کر دیں۔
चौथे साल यहाँ तक कि लोग खुद को बतौर खादिम रियासत के सुपुर्द करने पर मजबूर हो गए ताकि जिंदा रह सकें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एहसान। जब कहत ख़त्म हुआ और खुशहाली के आसार नमूदार हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमाल मेहरबानी से लोगों की तमाम ज़मीनें, जायदादें और उनकी आज़ादी उन्हें वापस कर दी और फरमाया, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी जानें बचाने के लिए किया था, अब तुम आज़ाद हो। इस हुस्ने सलूक ने मिस्रियों के दिलों में आपकी मोहब्बत को घर कर लिया। 4. ज़ुलेखा के साथ दोबारा मिलाप। रिवायात के मुताबिक बाज़ रिवायात और तफसीरी हाशियाजात जो क़ससुल अंबिया में भी दर्ज हैं के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ज़ुलेखा की हालत बहुत बदल चुकी थी। वो बूढ़ी, नाबीना और फ़कीर हो चुकी थी और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती। रिवायत है कि एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सवारी गुजर रही थी कि ज़ुलेखा ने आवाज़ दी, पाक है वो ज़ात जिसने ग़ुलामों को तक़वा की वजह से बादशाह बना दिया और बादशाहों को गुनाह की वजह से ग़ुलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और अल्लाह के हुक्म से ज़ुलेखा की जवानी और बीनाई वापस आ गई और फिर आपका निकाह ज़ुलेखा से हुआ। वल्लाहु आलम। 5. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद। मिस्र में क़याम के दौरान आपके यहाँ 2 साहबजादे पैदा हुए। इफ़्राहीम, जिनकी नस्ल से आगे चलकर हज़रत यौशा बिन नून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मनासा, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम और वफ़ात। 1. दुनिया से बेरग़बती और दुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में हर तरह की आज़माइश देखी, कुएं की तन्हाई, ग़ुलामी की ज़िल्लत, क़ैद खाने की सख्ती और फिर मिस्र की बेमिसाल बादशाही। जब अल्लाह ने आपको इक़्तिदार भी दिया, वालिदैन से भी मिलवा दिया और दुश्मनों यानी भाइयों को भी ज़ेर कर दिया, तो आपने महसूस किया कि अब दुनिया का मकसद पूरा हो चुका है। आप पहले नबी हैं जिन्होंने अल्लाह से मौत की तमन्ना की, जो कि दरअसल अल्लाह से मुलाकात की तड़प थी। आपने ये मशहूर दुआ मांगी, फ़ातिरस समावाति वल अर्दी अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरती तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ए आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत देना और मुझे नेक लोगों के साथ मिला देना। सूरह यूसुफ 101। 2. वफ़ात और उम्र मुबारक। मुस्तनद रिवायात के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 110 साल की उम्र पाई। आपकी वफ़ात मिस्र में हुई और उस वक्त आपका रौब और मोहब्बत पूरे मिस्र के लोगों के दिलों में घर कर चुकी थी। 3. तदफीन का तनाज़ा और हल। सफ़ा 295। जब आपकी वफ़ात हुई तो मिस्र के मुख्तलिफ़ क़बाइल और इलाकों के लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। हर कोई चाहता था कि आपको उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि वहाँ बरकत हो। करीब था कि तलवारें निकल आतीं, लेकिन फिर ये फ़ैसला हुआ कि आपको दरियाए नील, रिवर नाइल के बीचों बीच एक संगे मरमर के ताबूत में दफन कर दिया जाए, ताकि दरिया का पानी आपके मज़ार से छूकर पूरे मिस्र की ज़मीनों को सैराब करे और सबको बराबर बरकत मिले। चुनाचे आपको वहीं सुपुर्दे खाक कर दिया गया।